خواتین اور جانوروں کا معاشرہ۔ دیکھیے، میں شاعر ہوں۔ جذبات اور احساسات کو لفظوں میں پرونا بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ یہاں پر میں بہت اچھی طریقے سے ریپ کی کسی شکار خاتون کا پورا نوحہ لکھ سکتا ہوں، بیان کر سکتا ہوں، آپ کے احساسات جھنجھوڑ سکتا ہوں، مگر سوشل میڈیا پر پچھلے کئی دن سے یہ نوحے آپ سن چکے ہوں گے۔ جذبات جاگنا ہوتے تو جاگ چکے ہوتے۔ آئیے ذرا سنجیدہ گفتگو کریں، غیر جذباتی۔ آپ نے ایک اصطلاح ضرور سنی ہوگی، جنگل کا معاشرہ۔ مگر کتنی عجیب بات ہے کہ یہ اصطلاح لغوی اور معنوی اعتبار سے سراسر غلط ہے، مگر ٹھیک بھی ہے۔ معاشرہ ترجمہ ہے سوسائٹی کا۔ سوسائٹی لاطینی لفظ سوسیٹاس سے اخذ کیا گیا لفظ ہے، جس کا مطلب ہے مل کر رہنا، اتحاد، تنظیم، برادری، ایک کا دوسرے کے ساتھ جوڑ۔ یہ تمام وہ خواص ہیں جن کے ذریعے ایک معاشرہ قائم ہوتا ہے، افراد کے درمیان یا افراد کے ایک بڑے گروہ کے درمیان ایک جوڑ بنتا ہے۔ لوگ مل جل کر کام کرتے ہیں اور اس طرح سے معاشرے کے افعال انجام پاتے ہیں۔ انسان فطری ماحول کے لیے نہایت کمزور ہے اور اس کی تمام تر طاقت کا انحصار مل جل کر کام کرنے میں ہے۔ اس لیے اس نے معاشرہ تشکیل دیا۔ گروہ نہیں، معاشرہ۔ جھنڈ نہیں، معاشرہ۔ ہجوم نہیں، معاشرہ۔ معاشرہ ایک یوں سمجھیے کہ مصنوعی شے ہے، مگر آج انسان جتنی بھی طاقت کا حامل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے معاشرہ تخلیق کیا۔ جنگل میں معاشرہ نہیں ہوتا، بلکہ وہاں فطری قانون کا حامل ماحول ہوتا ہے۔ آپ نے ایک اور اصطلاح سنی ہوگی، انسانی معاشرہ۔ اس اصطلاح میں لفظ انسانی غیر ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی معاشرہ ہے تو وہ انسانی ہی ہوگا، جانوروں کا معاشرہ تو نہیں ہوتا۔ یہاں تک تو ہو گئی بات کتابی۔ زمینی حقائق تاہم یہ ہیں کہ اس زمین پر کئی ایسے جنگل بھی ہیں جہاں جانوروں کی جگہ انسان بستے ہیں، اور انسانوں کی ایسی کئی بستیاں بھی ہیں جہاں معاشرہ نہیں، جنگل ہے۔ اس لیے ان دنوں معاشرے کے ساتھ انسانی لکھنا پڑتا ہے۔ ممکن ہے کل انسانوں میں انسانوں اور جانوروں کا فرق بتانے کے لیے انسان کے ساتھ کوئی اور اصطلاح ملا کر لکھنے کی ضرورت پڑ جائے، تاکہ انسانوں میں شامل جانور واضح ہو جائیں، جس سے پتہ ہو کہ کون اصل میں انسان ہے اور کون فقط دو ٹانگوں پر چلنے والا ایک درندہ۔ ایک اور چیز بھی نگاہ میں رکھیے۔ یہاں اس گفتگو میں ایک بار پھر میں جان بوجھ کر لفظ خواتین یا خاتون استعمال کر رہا ہوں، لفظ عورت استعمال نہیں کر رہا، کیونکہ عورت کا مطلب چھپانے والی یا ڈھانپنے والی چیز ہے، اور خواتین چیز نہیں ہے، انسان ہے۔ پورے بر صغیر میں خواتین کے حوالے سے حالات انتہائی خوفناک ہیں، اور یہاں مسئلہ صرف جنسی گھٹن یا جنسی زیادتی تک محدود نہیں ہے، بلکہ خواتین کو چیز سمجھنے کا ہے، اور ان کے وجود سے ایک طرح سے نفرت ہے۔ بات صرف ریپ تک نہیں ہے محدود، بلکہ اس نفرت یا کسی چیز کو بے دردی سے استعمال کرنے یا اس کی تذلیل اور تضحیک کرنے یا اس پر غصہ اتارنے جیسے عوامل آپ کے سامنے ہیں۔ سن 2012 میں دلی میں ایک لڑکی کو رات کو ایک بس میں جنسی زیادتی کا نشانہ ہی نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ اس کے جسم کے اندر لوہے کی سلاخیں ڈالی گئی تھیں، اور پھر اسے اسی طرح برہنہ جسم کے ساتھ چلتی بس سے نیچے پھینک دیا گیا تھا۔ یہ صرف جنسی زیادتی کا واقعہ نہیں تھا، یہ فقط جنسی گھٹن کی کہانی نہیں تھا، یہ خواتین کے وجود کو استعمال کی چیز سمجھنے کے مترادف ایک معاملہ تھا۔ ان کے وجود سے نفرت کا اظہاریہ تھا، ان کی تضحیک اور تذلیل یا ان پر اپنی برتری جھاڑنے کا ایک رویہ تھا۔ چند روز قبل کراچی میں ایک بچی کو اغوا کیا گیا، اور پھر اس کی ادھ جلی لاش ملی۔
کیا کسی انسانی معاشرے میں ایسا ممکن تھا؟ ایک ننھی بچی کو اس کے ماں باپ سے دور کرنا، اسے جنسی زیادتی کا نشانہ بنانا، اور پھر اسے اس ننھے وجود کو گھنونے پنجوں سے نوچنے کے بعد کسی ردی کے کاغذ کی طرح جلا کر کچرے میں پھینک دینا، یہ کیسے کسی انسانی معاشرے کا کام ہو سکتا ہے؟ ابھی یہ واقعہ موٹر وے پر ایک خاتون کی گاڑی پر کا ایندھن ختم ہو جاتا ہے اور نصف شب کو اسے اس کے بچوں کے سامنے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ واقعہ کس طرح کسی انسانی معاشرے کا واقعہ ہو سکتا ہے؟ یہ کس طرح ہمارے معاشرے کی اقدار کا آئینہ دار ہو سکتا ہے؟ یہ کس طرح اسلام یا کسی بھی مذہب کا آئینہ دار ہو سکتا ہے؟ اس واقعے کے بعد لاہور پولیس کے سربراہ نے اپنے بیان میں جرم کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ فرانس سے پاکستان منتقل ہونے والی خاتون کو نصف شب کو گھر سے نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور گھر سے جاتے ہوئے گاڑی میں ایندھن چیک کر لینا چاہیے تھا، مگر وہ پاکستان کو بھی فرانس سمجھی۔ پاکستان فرانس تھوڑی ہے کہ خواتین محفوظ ہوں۔ سی سی پی او کا بیان تھا یہ، اندازہ آپ خود لگا دیجیے۔ وہ اصل میں کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ خاتون سمجھی انسانی معاشرہ ہے، اس لیے نصف شب کو بے پرواہی میں چھوٹے بچوں کے ہمراہ نکل پڑی، حالانکہ یہ درندوں کا معاشرہ تھا۔ یہ وہ جنگل سے بدتر مقام ہے جہاں کمزور کے لیے سزا تو متعین ہے لیکن کوئی قانون موجود نہیں ہے، جنگل کی طرح کا فطری قانون بھی نہیں۔ اب آپ میں سے کچھ لوگ یقیناً چیخ پڑیں گے کہ عاطف بھائی آپ اس معاشرے کو جنگل سے بھی بدتر معاشرہ کیوں قرار دے رہے ہیں؟ اتنی سخت بات، اتنی تلخ بات۔ بات یہ ہے کہ عالم حیوانات یعنی جنگل میں طاقت کی حکومت ہوتی ہے، ہر کسی کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے کمزور کے ساتھ جو چاہے کرے، تاہم جانور فطرت کی جانب سے کھینچی گئی لکیر یعنی فطری قانون کا احترام کرتے ہیں۔ ایسا شاید ہی کبھی ہوا ہو کہ کسی جانور نے اس فطری قانون کو توڑ دیا ہو۔ جنگل میں کسی جانور کی خود سے کمزور کے خلاف کسی بھی کارروائی کا انحصار زیادہ تر جبلی تقاضوں اور ضروریات تک محدود ہوتا ہے۔ اگر معاشرہ نہیں، اگر انسانی معاشرہ نہیں تو ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ ہم اپنے بچے مدرسے بھیجیں تو وہ وہاں محفوظ نہیں، ہم اپنے بچے اسکول بھیجیں تو وہ وہاں محفوظ نہیں، ہماری خواتین سڑک پر چلیں تو گندی نگاہ ان کے لباس چیرنے لگتی ہیں، ہماری خواتین بس میں بیٹھیں تو سیٹوں پر انگلیاں اگاتی ہیں، گلی میں جائیں تو کوئی موٹر سائیکل والا چلتے چلتے بدن نوچ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ ایسے میں جن کو اپنی گلیوں، اپنی سڑکوں، اپنی بسوں کی حفاظت کا کام سونپتے ہیں، وہ ہماری خواتین سے کہتے ہیں کہ گھر سے اکیلے نہ نکلا کریں یا نکلنے کا کوئی ٹائم رکھ لیں۔ جنسی زیادتی کا کوئی واقعہ تو خیر دلدوز ہے ہی، مگر اس کے بعد اس واقعے سے بھی بڑا سانحہ یہ ہوتا ہے کہ اس ظلم کا شکار بننے والے پر ہی تمام تر قصور نکال دیا جائے۔ ہمارے ہاں اب رواج یہ بن گیا ہے کہ کوئی بھی سانحہ ہو اس کا جواز فوراً موجود ہوتا ہے۔ کبھی یہ خاتون اتنی رات کو اکیلی باہر کیوں نکلی، کبھی اس خاتون نے کپڑے ایسے کیوں پہنے تھے، ویسے کیوں پہنے تھے، کبھی ٹی وی پر بے حیائی دکھائی جائے گی تو یہی ہوگا، کبھی اسلامی سزائیں نافذ نہیں ہوں گی اس لیے یہ ہو رہا ہے، کبھی یورپ میں بھی تو ریپ کے واقعات ہوتے ہیں یا ہندوستان میں بھی تو خواتین پر جنسی حملے ہوتے ہیں، درجنوں جواز ہیں۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ جرم ہوتا ہے تو ہم نے جواز پیدا کر لیے ہیں یا جواز پیدا کر لیے ہیں اس لیے یہ جرم ہو رہے ہیں۔ آپ اپنے ملک کی نصف آبادی کو اگر یہ کہہ کر کہ وہ اکیلے گھر سے باہر نہ نکلیں، گھر پہ بٹھا دیں تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ معاشرہ کہاں پہنچ گیا ہے۔ یہ واقعات بار بار بتا رہے ہیں کہ ہم بنیادی انسانی اقدار سے دور نکلتے جا رہے ہیں۔ جب تک خواتین پورے اعتبار اور اعتماد کے ساتھ سڑک پر چلیں گی نہیں، جب تک وہ کام کے مقامات پر محفوظ محسوس کریں گی نہیں، جب تک وہ زندگی کے تمام تر شعبوں میں خود اعتمادی کے ساتھ کام کرنے لائق ہوں گی نہیں، جب تک خواتین کو ایک محفوظ ماحول میسر ہوگا نہیں، جب تک لوگوں کی نگاہیں ان کی پوشاکیں اٹھا کر وجود سے بوٹیاں نوچنا ترک کریں گی نہیں، تب تک یہ معاشرہ انسانی معاشرہ نہیں بنے گا۔ نصف آبادی کو مفلوج کر کے کوئی معاشرہ مہذب اور ترقی یافتہ معاشرہ نہیں بن سکتا۔ ارے ترقی یافتہ تو چھوڑیے، انسانی معاشرہ نہیں بن سکتا۔ یہ جو چند ماہ پہلے جملے باز میرا جسم میری مرضی کو بے حیائی قرار دے رہے تھے، انہیں سمجھانا پڑے گا
کہ ہر خاتون کو اپنے جسم پر اتنا ہی اختیار حاصل ہے جتنا کسی مرد کو اپنے جسم پر. کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کی مرضی کے خلاف اس پر اپنا جسم نافذ کرے. زیادہ عام بات یہ ہے کہ خواتین کو یہ لڑائی خود لڑنا ہے. کوئی مرد یہ لڑائی نہیں لڑے گا، نہ جیت کے دے گا. یہ معاشرہ ان خواتین کے لیے نہ میری آواز اٹھانے سے محفوظ ہوگا، نہ سوشل میڈیا پر نعرے بازی سے محفوظ ہوگا، نہ خواتین کو خود گھروں سے باہر نکل کر اپنے حقوق کی لڑائی سے بچنے سے نکلے گا. اگر انہوں نے یہ حقوق حاصل کرنے ہیں، اگر یہ معاشرہ تبدیل کرنا ہے، تو ان خواتین کو خود یہ لڑائی لڑنا پڑے گی. حقوق کبھی تھالی میں رکھ کے نہیں ملتے، یہ معاشرے سے حاصل کرنا پڑتے ہیں. اور اس پورے معاشرتی ڈھانچے کی تبدیلی کے لیے نہایت ضروری ہوگا کہ خواتین معاشی طور پر مستحکم ہوں اور ان کا مردوں پر مالی انحصار کم سے کم تر ہو. خواتین کو سماجی سطح پر ایک دوسرے کو مضبوط بنانا ہوگا، ایک دوسرے کی حق تلفی پر بھرپور انداز سے ایک دوسرے کی آواز بننا ہوگا، اور بغیر تھکے ایک طویل عرصے تک یہ جنگ جاری رکھنا ہوگی. اور ایسے میں خواتین کے دھڑوں میں ہی وہ خواتین بھی ملیں گی جو خواتین کے حقوق غصب کرنے والوں کے ساتھ جا کھڑی ہوں گی، کبھی سیاسی بنیادوں پر، کبھی مذہبی بنیادوں پر، کبھی نظریاتی بنیادوں پر. ان خواتین سے بھی خواتین کو خود لڑنا ہوگا. معاشرے کو یہ سمجھانے کے لیے کہ خواتین گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے، استعمال کی شے نہیں ہے، جنسی آبجیکٹ نہیں ہے، بلکہ انسان ہے. معاشرے میں مجموعی شعوری سطح کو بلند کرنا ہوگا. ظاہر ہے معاشرے کی مجموعی شعوری سطح کی بلندی ایک مشکل اور وقت طلب کام ہے. ہمارے آج کے جنسی سانحے سے کل کے محفوظ مستقبل کے بیچ طویل وقت تو ہے ہی، مگر وہ مستقل مزاجی سے کی جانے والی جد و جہد اور خواتین کے درمیان باہمی اتحاد اور تنظیم بھی ہے. یہاں سے طے ہوگا کہ کل کوئی اور خاتون اپنے بچوں کے سامنے ریپ ہوگی یا نہیں ہوگی، یا کل کوئی اور زینب یا مروہ کسی جنسی درندگی کا نشانہ بنے گی یا نہیں. یہ آپ نے طے کرنا ہے اور آج طے کرنا ہے.